اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم میڈیا ہاؤس چکوال کے جتنے ممبران ہیں اور اس تنظیم کے مشکور ہیں کہ آج انہوں نے یہ موضوع سمجھا کہ اس دن کو شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سب کو دعوت دی، اور ہم ذاتی طور پہ مشکور ہیں کہ مجھے مناز صاحب نے خود ٹیلی فون کیا اور میں نے کہا کہ ضرور میں انشاءاللہ ادھر آؤں گا اور آپ کے اس فنکشن میں شامل ہوں گا۔ دوسرا یہ کہ چونکہ اور بہت سے لوگوں نے بات کرنی ہے، آج لمبی گفتگو کا وقت نہیں ہے، صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان جب وجود میں آیا تھا نا، تو اس وقت کہا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اور لا الہ الا اللہ کی جب بنیاد ہے تو دیٹ مینز کہ ہم اسلامیت پہ بنیاد ہے پاکستانیت کی، اور اگر پاکستانیت کی اسلامیت پہ بنیاد ہے تو پھر جھگڑا فساد لڑائی تو ہمارے کاغذوں میں نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ فتح ہوا تو انکساری اور عجز کے ساتھ وہ اونٹ کی کوہان پہ بیٹھے تھے اور ریش اونٹ کے اوپر بیٹھے تھے اور ریش ان کی مبارک کوہان سے ٹکرا رہی تھی اور آنسو گر رہے تھے، اور جرنیلوں کو کہا، خالد بن ولید وغیرہ، کہ کسی کو خراش بھی نہ آئے اور سب کو معاف بھی کرنا ہے۔ تو ہم تو پیس لونگ ایک قوم ہے، لیکن انفارچونیٹلی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ جو جنگیں لڑنی پڑیں، یہ جو شہداء ہیں 1947، 48، 65 وار، 71 وار میں خود بھی شامل تھا، پھر کارگل کی جنگ اور آج بھی، تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ کیوں ہوا؟ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم یہاں تک کیوں پہنچے، اور کیا آج حالات ہمارے کنٹرول میں ہیں کہ یہ جنگیں آئندہ نہیں ہوں گی؟ تو وجوہات 3-4 ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہیروشیما اور ناگاساکی پہ بم گرانے کے بعد امریکہ نے اپنی فتح کا اعلان کر دیا، اور اس کے بعد یہ کلونیل دور ختم ہوا، اور آپ نے یہ دیکھا کہ پاکستان بھی وجود میں آ گیا، تو اس وقت یہ جو ڈویژن ہوئی انگریزوں نے اس میں شرارت کی اور یہ کشمیر کے ایشو کو انڈیا اور پاکستان میں چھوڑا۔ یہ وجہ بنی ایک کہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کیا گیا۔ نمبر 2 پھر وجہ یہ تھی کہ جو یونائٹڈ نیشن کا ادارہ بنایا گیا، لیگ آف نیشن کو تو ختم کیا گیا کہ وہ لینن نے کہا تھا کہ چوروں کا باورچی خانہ ہے، اور اس لیے دوسری جنگ عظیم ہوئی ہے۔ تو دوسری جنگ عظیم کے بعد پھر انہوں نے جب یہ یونائٹڈ نیشن بنائی ہے تو یونائٹڈ نیشن فیل ہو چکی ہے۔ ہم مغرب والے ذکر کرتے ہیں ہائی ویلیو ڈیموکریسی کا، ہائی ہیومن رائٹس کا، ڈیموکریٹک نارمز کا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کے ضمیر خوابیدہ ہیں، اور یونائٹڈ نیشن ایک تفعیلی ادارہ ہے، ورنہ یہ اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جاتا تو کافی حد تک امن تھا، اس پہ بھی میں ذکر پہ آؤں گا۔ اور اس کے بعد جو تیسری وجہ ہے وہ یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ یہ جو مغربی طاقتیں ہیں، امریکہ ہے، یورپ ہے، ان کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، اپنے لیے کچھ اور ہیں اور ہمارے لیے کچھ اور ہیں، اور ان کا جو اسٹریٹجک اتحاد ہے وہ یونائٹڈ نیشن پہ غالب ہے، اور اس کو وہ نہیں فیصلہ کرنے دیتے کہ انڈیا کی کیا جرت ہے کہ اگر امریکہ اور یورپ اور دنیا کے ممالک کہیں کہ یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن پہ عمل کیا جائے تو پھر یہ جنگیں کیوں ہوں؟ چونکہ یونائٹڈ نیشن جو ہے اس کے جو آبجیکٹیو ہیں اس سے سب سے پہلا پیس کیپنگ، کہ امن رکھا جائے دنیا میں۔ دوسرا یہ ہے کانفلکٹ ریزولوشن، کہ اگر امن ناکام ہو جاتا ہے اور جھگڑا ہوتا ہے تو اس کو فوراً ختم کیا جائے۔ کشمیر کا جھگڑا 70 سالوں سے ہے، فلسطین کا جھگڑا کتنی دہائیوں سے ہے، یہ تو نہیں حل ہو رہے۔ آپ نے صدرن سوڈان کا معاملہ حل کر لیا، آپ نے ایسٹ تیمور کا کر لیا، آپ کی جہاں دل کیا آپ نے کر لیا، تو اس لیے ایک تو ٹوتھ لیس ہے یونائٹڈ نیشن، اور نمبر 2 بدنیت ہیں یہ ویسٹ والے جن کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، اور ان کی اسٹریٹجک جو شیطانی ٹرائنگل ہے امریکہ، انڈیا، اسرائیل کی، وہ کہتے ہیں نا ہنود، یہود اور نصارہ، یہ مل کے تو آگے نہیں چلنے دیتے۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان نے پاکستان کے وجود کو رائٹ فرام دی ڈے 1 قبول ہی نہیں کیا۔
وہ وقت تھا جب پاکستان اور ہندوستان الگ الگ نہیں تھے، تو اگر کسی ہندو کے سین سے مسلمان گزر جاتا تھا تو وہ سین کو دھوتا تھا۔ دیٹ از دی ریزن کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، اور آج بھی وہ نفرت قائم ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ ہے۔ چونکہ آپ نے دیکھا کہ ابھی تو پہلے تو کانگریس کی حکومت تھی، وہ بھی بدنیت تھے، ایسٹ پاکستان الگ ہوا۔ پھر بی جے پی کی حکومت ہے، وہ اس سے زیادہ بدنیت ہے، بابری مسجد کو شہید کیا۔ اب تو ہند اتوا اور آر ایس ایس کی حکومت ہے۔ تو اس لیے ہمیں چوکنا رہنا چاہیے کہ یونائٹڈ نیشن یوز لیس ہے، ویسٹ کے اپنے انٹرسٹس ہیں، اور انڈیا کی ہٹ درمی ہے، بے شرمی ہے۔ مودی جو ان کا لیڈر ہے، اس کے ہاتھ گجرات کے مسلمانوں سے کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا ہے، ہمیں سیاست سے اوپر اٹھ کے ملک کی سلامتی کے لیے اکٹھے ہو کے آگے چلنا ہے۔ ہمیں اپنے ایک کے دست و گریبان پہ نہیں ہونا، چند ایک چیزوں کے اوپر ہمارا ریاستی موقف ہونا چاہیے، اور وہ اس میں سے ایک کشمیر ہے، دوسرا نیوکلیئر ہے، جس کی سب نے آبیاری کی رائٹ فرام ڈے ون۔ جنرل ضیاء الحق صاحب کے صاحبزادے ادھر موجود ہیں، جنرل ضیاء الحق صاحب کے ساتھ میں نے 6 سال گزارے جی ایچ کیو میں، ہم اکٹھے تھے، اور میں دیکھتا تھا کہ وہ کس طرح دھیان دیتے تھے۔ اس کے بعد ہر سول اور ملٹری حاکم جو آیا، اس نے نیوکلیئر کا، پریزیڈنٹ اسحاق خان اور سارے جتنے آئے انہوں نے اس کی ہے۔ تو ہمیں ایک تو اس کے اوپر ہمارا ریاستی، پھر افغانستان کے امن پہ ہمارا ایک ریاستی موقف ہے۔ اس کے اندر جو ہمارے مرد مجاہد ہے جنرل حمید گل، آج بھی ان کی پیشن گوئیاں لوگ سوشل میڈیا کے اوپر بار بار سناتے ہیں۔ انہوں نے یہی کہا کہ یہ ان کا جو فائنل ٹھکانہ ہے وہ پاکستان ہے، اور یہ کچھ بہانہ بنایا اور اس کو افغانستان کو نشانے پہ رکھا اور ٹھکانہ، اور یہ سچی بات ہے۔ آپ کا اور ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم کلمہ گو ہیں پاکستان کے اندر، ہم حق کی بات کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہم نیوکلیئر طاقت ہیں، اور ویسٹ کی یہ پالیسی ہے کہ کسی لحاظ سے بھی اس کو سٹرانگ نہ ہونے دیں۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آج کے دن کا یہ یوم شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تقاریر سے بھی زیادہ ہمیں اپنے گریبانوں میں دیکھ کے یہ دیکھنا ہوگا کہ بحیثیت قوم کیا ہمارے اندر وہ اتحاد ہے؟ کیا ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ان قومی ایشوز کے اوپر آگے چل رہے ہیں؟ سی پیک کا ایشو ہے، کیا اس کے اوپر ہم سیاست کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں ہمیں ان سے اوپر اٹھ کے ملک کو آگے، میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ 38-40 سال فوج میں گزارے، پھر میں نے 8-10 سال یہ پی او ایف اور سٹیل مل، اور پھر ابھی 10-12 سال سے پالیٹکس میں، سینٹ میں رہا۔ آنیسٹ ٹو گاڈ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ قوم عظیم ہے، اس کے بہت سے یہ جو نشان حیدر، یہ آپ کے بہت سے عزیز بٹی شہید، اور یہ جتنے لوگ ہیں یہ اس کے کھوک سے جنم لیتے ہیں۔ اور جیسے کرنل سلطان سرخرو نے کہا، تھوڑا سا آنریریم ان کے ہاتھ پہ رکھ کے ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں آگے جاؤ، وہ اپنے آپ کو شہید کر لیتے ہیں، ہمارے بچوں کو شہید ہونے سے بچاتے ہیں۔ وہ اپنی بیویوں کو بیوہ کر لیتے ہیں، وہ ہماری بہنوں اور بچیوں کے سہاگ کو بچاتے ہیں۔ ہمیں وہ سیاہ چند پہ ہوں، وہ حاجی پیر پاس پہ ہوں، میں نے تو خود دیکھا ہے، اور کرنل صاحب نے بھی دیکھا ہے کہ ایسے چھاتی تان کے آگے گلے۔ میں جب 71 وار میں تھا یہ شکر گڑھ کے سیلینٹ پہ، تو ہماری ایک ایف کی رجمنٹ تھی، اس میں حاجی اکرم صاحب اس کے کمانڈر تھے، کرنل تھے وہ، میں کیپٹن تھا، اور انہوں نے جب چارج کیا ہندوؤں کی پوزیشن کے اوپر تو سب سے آگے وہ تھے کرنل صاحب، اور بسٹ مارتے گئے، اینڈ پہ وہ شہید ہوئے تو سامنے گرے، تو پھر ان کی ڈیڈ باڈی بھی ہندوؤں کے پاس چلی گئی۔ بعد میں انہوں نے کفن میں لپیٹ کے اوپر سائٹیشن لکھی اور یہ کہا کہ ہم حیران ہیں، ہم سلوٹ کرتے ہیں اس قوم اور اس قوم کے یہ سپوت ہیں جو کہ بس کھا کے بھی آگے گرا ہے اور اپنے لوگوں کو لیڈ کر رہا ہے۔ آج پاکستان کے اندر جو ریشو ہے سولجر ٹو آفیسر شہادت کی، یہ دنیا کے کسی ممالک میں نہیں ہے۔ ہمارے لوگ فرام دی فرنٹ لیڈ کرتے ہیں، اور ہمارے جو ینگ بچے ہیں اور یہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے ایک محاذ چلتا ہے اگینسٹ افواج پاکستان، ان کو پتہ ہے کہ یہ جل ہے پوری قوم کو اکٹھا رکھنے والی، اور اس لیے اگر یہ سینٹر آف گریوٹی ہے تو اس کو توڑ دو تو پاکستان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو۔ ہمارے لوگ اپنی افواج سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے شہیدوں کو سلوٹ کرتے ہیں، لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے قائد اعظم کے فرمان پہ چلنا ہے،
ہم نے اپنے ان شہیدوں کی قربانیوں کو رائیگان نہیں ہونے دینا، تو پھر ہمیں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اپنی پولیٹیکل، اپنی لسانیت، اپنی صوبائیت، اپنی یہ فرقہ واریت کی ان لعنتوں سے پاک ہو کے آگے چلنا ہوگا۔ تو آئی کین اشور یو کہ یہ ملک بڑا عظیم ہے، یہ قوم بڑی عظیم ہے۔ تو ہمارا یہ ایمان ہے، اور میں اس شعر پہ ختم کروں گا کہ جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں اجالا نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔